حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن کے لعنہ صلوات ایسی پڑھی کہ سیدہ نذیر رضی اجازت ہے جنہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا آبائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بالشمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند السلام۔ بانیان کی، میرے موسمین کی، یہ صفحہ ادار کلمہ ہدایت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا صفحہ ادار پہ موجود ہیں یا جو آ کے کسی مجبوری سے واپس چلے رہے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ سانگلہ ہل سے ایک مخصوص دعا سکلین جعفری صاحب ہے، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ باب الحوائج سرکاری امام موسیٰ فاضل علیہ السلام کے صدقے مولا ان کی پریشانی۔ شاہ صاحب کے بچے بیمار ہیں، اہلیہ بیمار ہیں، سرکار کی ذات پاک کا صدقہ مولا انہیں شفا کامیاب عاجل عطا فرمائے۔ اور بھی جتنی دعائیں پاکستان غیر پاکستان سفیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں لوگ گلی سے شور ختم کر کے مجلس میں واپس آ جائیں۔ پہلا جملہ دل تو تھا کہ میں سرکار کی فضائل بھی سناتا ہوں، لیکن اب جیسا ماحول ہے جتنا وقت بچ گیا، بڑا سمجھایا تھا سفیر کو کہ ٹائم کا تھوڑا خیال کرنا، جیسے ولی اللہ کا کام ہے۔ اجازت ہے سننا؟ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ اب یہ دیکھو یہ میرا قصور نہیں ہے، وقت اتنا ہو گیا کہ سامنے بیٹھ کے بندے سو رہے ہیں، یہی سمجھایا تھا کیونکہ اتنا لیٹ نہ کریں۔ جملہ جانے اور سیدہ جانے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ امام حسین اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں کی زمین کو تیار کرنے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے جملہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک صرف میں ہی نہیں جو کائنات میں ولایت علی پڑھتا ہے، میرے امام کی ولایت کے بہت سارے ذاکر کائنات میں گزرے ہیں، ان میں سے ایک ذاکر کا تذکرہ کر کے پھر میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ دعا چاہیے آپ سے۔ علی کی ولایت کا ایک مستند ترین ذاکر گزرا ہے، نام ہے ابو ذر۔ امام صاحب آپ کو حصار ولایت میں رکھے، چاہتا تو ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں اور نوکری پیش کر جاؤں۔ علی کی ولایت کا مستند ترین ذاکر ہے، نام ہے ابو ذر۔ اس ابو ذر نے کائنات کو علی پڑھنا سکھایا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسا علی عطیہ بھائی پڑھا، ایسا علی پڑھا کہ کائنات کو سکھایا، ایسے علی پڑھے۔
پتہ کیسے علی پڑھتے تھے؟ اور یہ تم جانتے ہو کہ اس ابوذر کو علی کی محبت کے جرم میں جلا وطن کیا گیا ہے۔ جناب ابوذر کو مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ رات کے کس ٹائم کو ممبر دیا گیا ہے، میرے سامنے کتنا مجمع ہے، کون سی جگہ ہے، کہاں ہے، کیسا ماحول ہے، سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے میں ذکر آل محمد کا سہارا لے کے قیمت مل جائے گی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی شام کے ملک میں جناب ابوذر کو بھیج دیا گیا۔ بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابوذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ امام حسین آپ کو سلام، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا ہوتا بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابوذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ اور جاوید بھائی علی پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ شام کی ہر گلی ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، دستک دیتے تھے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، جب دستک دیتے تھے نا تو اندر سے شام والے باہر آتے تھے، پھر ابوذر حال چال نہیں پوچھتے تھے، سلام دعا نہیں کرتے تھے، دعائے خیر نہیں کرتے تھے، صرف ایک بات کرتے تھے، ایھا شام اکتبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اور شام والو اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا، کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس ابھی ہے وقت تھوڑا سا پڑھ لیں، نہیں کھلا ٹائم نہیں ہے، میں استاد چڑھے ہوئے ہیں ذاکرہ، میں تھوڑا پریشان نہیں کرتا، وہ ذاکر ہی کیا جسے وقت کا احساس نہیں۔ پریشانی سویرے اتوار ہے تو میں سفر کرنا ہے، وہ گھر رہنا ہے، میں جانا ہے۔ امام حسین بن وسطہ رکھی اللہ عرشاں دے بخت لاوی، کیا کمال روح پرور ماحول بن گیا ہے، میرے اس بھائی کی زبان میں مولا اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ شام والو علی کی محبت پہ، علی کی ولایت پہ اولاد کی تربیت کرنا، کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی محبت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیے۔ اچھا یہ علی نا اختر شاہ جی بھائی، یہ ابوذر بھائی جان ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے ہیں، وہ پتہ کیا؟ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، تمہاری نسلوں کی امانت۔ پتہ کس طرح علی پڑھتے تھے؟ قمیض ہوتی تھی ابوذر کے پاس، پہنتے نہیں تھے۔ انتہائی توجہ، جو فقیر کی بارگاہ سے درس سخن لینے والے بندے ہیں شاید بھائی، قمیض ہوتی تھی بابا جی جناب ابوذر کے پاس، پہنتے نہیں تھے، سارا دن کندھے پہ رکھ کے بھائی جان مئی جون جولائی اگست کے پیور گرمی کے مہینوں میں سورج کی تپش میں بازاروں میں پھرتے رہتے تھے۔ بندے پوچھتے ابوذر یا تو قمیض تیرے پاس ہو نا، ہم سمجھے بھی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، خرید نہیں سکتا، عزت آل محمد کی قسم ہے آسمان بھی قیمت میں لے آؤ نا تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، قمیض ہے بھی تیرے پاس، پہنتا کیوں نہیں؟ ابوذر آواز دے کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے، قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ تمہیں سلامت رکھے، یہ عطائے آل محمد ہے، اللہ تمہیں سلامت۔ قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی بول پڑے ہوتے۔ ایک اور طریقے سے بھی ابوذر علی پڑھتے تھے۔ ہاں میں نے بولا نا کہ کائنات کو سکھایا ہے جناب ابوذر نے ایسے علی پڑھو، اللہ آپ کے دسترخوان میں عزت بخت شرف میں مزید اضافہ فرمائے۔ ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سیدہ آپ کو ہمیشہ اشارے میں بسم اللہ جناب آئے۔ ایک اور طریقے سے بھی ابوذر علی پڑھتے تھے، وہ پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ ایک دن جناب ابوذر سرکار امین کے دروازے پہ دہلیز پہ پریشان بیٹھے، چہرہ زرد، رنگ اترا ہوا، زانو دراز اور زانوں پہ سر رکھ کے پریشان،
اور اتنے پریشان شاید بھائی آنسو آئے کہ آئے. سرکار دعا فرمائیے گا. آنسو آئے کہ آئے. اچانک سرکار امیر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ اب جملہ ہے اگر قیمت ملے تو قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے قبلہ میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں، جناب کی وجہ سے پریشان. اپنی وجہ سے پریشان نہیں، سرکار کی وجہ سے پریشان. علی فرماتے میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں تو میری وجہ سے پریشان. مولا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ سر اٹھا میری جانب دیکھ. مولا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ دیکھیں نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. انہوں نے، اشارہ سمجھیے گا، حالات بڑے سخت ہیں، میں کھول کے بات نہیں کر سکتا، شیعہ قوم اشارہ سمجھتی ہے. انہوں نے آپ کو منبر رسول پہ نہیں بیٹھنے دیا، خلافت آپ کا حق تھا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، اس لیے پریشان ہو. علی فرماتے کیا کہا؟ میری حکومت چھین لی. علی فرماتے چل ان باتوں کو چھوڑ، صرف ایک بات کا جواب دے. ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پوچھئے. سرکار فرماتے یہ بتا کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جو کھاتا علی کا ہے نا وہ نماز بچا کے گھر لے جائے، پھر لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. رات کے اس پہر سے فتائے پروردگار سے بلایا جا سکتا ہے اور کوئی بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. سیدہ آپ کا سایہ سا، آپ کی دعاؤں سے تو قبلہ بنا ہو، لیکن وہ آپ سے کون سی میں نے ذاکری بنوانی ہے. علی فرماتے یہ بتا کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے. یہ بتا سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے. یہ بتا دن نکلتا ہے؟ جی مولا نکلتا ہے. یہ بتا رات آتی ہے؟ جی مولا آتی ہے. یہ بتا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ جی مولا ہو رہی ہے. یہ بتا پرندے چہچہا رہے ہیں؟ جی مولا چہچہا رہے ہیں. یہ بتا سمندر میں پانی کی روانی ہے؟ جی مولا ہے. یہ بتا پھولوں میں خوشبو ہے؟ جی مولا ہے. سرکار فرماتے پھر تمہیں کس نے کہا کہ میری حکومت چھن گئی ہے؟ آئے 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 امام حسین تمہیں سلام. امام حسین آپ کو سلام. سیدہ آپ کو سلامت رہے. یہ بی بی کی عطا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. سیدہ آپ کو سلامت رہے. پھر تمہیں کس نے کہا کہ میری حکومت چھن گئی ہے؟ علی فرماتے ہیں میں اختیار، فکرہ زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. علی فرماتے ہیں ابو ذر پریشان نہ ہو، میں اختیارات الہیہ کا مالک ہوں. اللہ تمہیں سلامت رہے. اللہ تمہیں سلامت رہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سجدہ نصیب فرمائے. ہاں جی ماحول بہترین ہو گیا. اب دو فکر فضائل کے سنیے. یہ ہے ماہ رجب. خصوصی دعا بابا جی اس فکرے پہ، اگر یہ فکرہ میں نے پہنچا لیا میری آج کی عبادت مکمل. یہ ہے ماہ رجب. توجہ، یہ ہے ماہ رجب. جی اس میں اللہ کے دو گھروں کے دروازے کھلے. لطف یہ ہے کہ میرے کہنے سے پہلے پہنچو. ایک گھر کا دروازہ نہیں کھلا. رجب میں اللہ کے دو گھروں کے دروازے کھلے. ایک زمین پہ ہے، ایک آسمان پہ ہے. زمین والے گھر کو کعبہ کہتے ہیں، آسمان والے گھر کو معراج کہتے ہیں. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھائی کا کہنا لا چلتا تو مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے. میری جانب میں پڑھی تیرے لیے نا، یہ تو میرے گھر کے ہیں، ان کو میں نے کون سی، میں تو تجھے سنا رہا ہوں نا. تو نہ بولا تو پھر بات ہی کیا ہوئی. دو گھروں کے، اللہ کے دو گھروں کے دروازے کھلے ماہ رجب میں. زمین پہ کعبے کا در کھلا، آسمان پہ معراج کا در کھلا. بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے اللہ ایک جگہ بھی نہیں ملا، یہاں بھی علی ملا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین کو نے سنا
देखो 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 पैगाम दिया मौलवी साहब हर मेंबर में। मौलवी साहब थोड़ा यज्ञ इमाम हुसैन आपको सलामत रहे। बेशक पैगाम दिया करता हूँ सर जी हर मेंबर पे, यहाँ भी देता हूँ। मजलिस मजलिस होती है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे बारगाह हो, चाहे चौक हो, चाहे बाजार हो, मजलिस तो मजलिस है ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। एक बंदा भी पैगाम ले गया मजलिस की मकसद पूरा हो जाएगा। देखो देखो अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो, गज वज के लिया करो, सीना चौड़ा करके लिया करो। पाकिस्तान में वो मजमा नहीं देखा जहाँ फिक्रे कहे और बंदे चुप करके जमीन पे कहा मेरा घर है। अगर घर में डाल के पढ़ना है तो बाहर कहाँ किसको फेस करेंगे। सैयद आपको सलामत रखे। अली का नाम बुलंद आवाज से लेना चाहिए, गज वज के लेना चाहिए, बाजू बुलंद करके लेना चाहिए, सीना चौड़ा करके लेना चाहिए। क्यों? मिसाल दूं ताकि ये बच्चे भी समझ जाए। देखो देखो मैं मेंबर पे खड़ा हूं, मेरा नाम है ज़हीर। हो सकता है इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा हो, उसका नाम भी ज़हीर हो, मेरा नाम भी ज़हीर हो। किबला जो हम सब के सैयद और सरदार हैं वहां बारगाह के कोने में खड़े होकर आवाज दे ज़हीर। ईमान से बताओ मैं मिंबर से देखूंगा, वो सफ़े अज़ा से देखेगा कि पता नहीं मुझे बुलाया है। लफ्ज़ तो ये है ना मेरे कहने से पहले पहुंचा। ज़हीर भाई, अली वली की जिसे भी विला पसंद नहीं, अली वली की जिसे भी विला पसंद नहीं, हमें भी ऐसा कोई बेहया पसंद नहीं। और मेरे अली की विलायत जो छोड़ जाएगा वो बदनसीब है, उसको खुदा पसंद नहीं। नाराए हैदरी। इनकार कर वली की विलायत का सोच कर। मैं कम अज कम 7 मिनट बाद रुबाई पढ़नी सी जड़ी तो मैं छेड़ देता हूं। इनकार कर वली की विलायत का सोच कर, क्योंकि खुदा के दीन पे कब्जा विला का है। मैंने सुना रसूल से आगे तेरा नसीब, मुनकर है जो अली का वो मुनकर खुदा का है। तमीज है जिसे हक की तमीज है, वरना कौसर तो अली के बुलंदों के पीने की चीज है। अल्लाह के दो अच्छा ये विलायत अली इतनी आसान चीज है ना। जिस जात पाक का तुम दिन मना रहे हो ना, अल्लाह जिस हस्ती के तुम दिन मना रहे हो, जिसका मातम कर रहे हो, और इसकी जुबान से विलायत अली सुना। तेरे सातवें इमाम का फरमान है, शहनशाह विलायत का फरमान है। मेरे इज्जत वाले दोस्तों है तेरी नस्ल की अमानत। मेरे मौला फरमा रहे हैं तो हमारे मानने वाले एक गली की इस नुक्कर से निकले, दूसरा इस नुक्कर से निकले, यानी एक इस मोहल्ले से आया, दूसरा इससे आया। बात आसान करने के लिए जावेद भाई अपने घर से चले, साकिब भाई अपने घर से चले, डबल सड़कों के चौक में दोनों की हो जाए मुलाकात। और सातवें मौला फरमा रहे हैं रास्ते में जब हमारे दो मानने वाले मिले और बातों बातों में हमारे फजाइल का तस्करा छिड़ जाए। अली सुनना तो कर जा। बातों बातों में जब हमारे फजाइल का तस्करा छिड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिंबर छोड़ूंगा, हवाला मांग लोगे, न दिखाऊंगा कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम, वो बोल न बोल तेरे ज़र्फ़ नसीब और ज़मीर की बात है। आसमान वाले फरिश्ते मुझे दाम दिए बिना नहीं रह सकेंगे। मौला फरमाते जब हमारे मानने वाले चौक बाजार में सरे राम मिल के हमारे फजाइल का तस्करा छेड़ देते हैं, उस वक्त शैतान के बदन में कोई ऐसी बोटी नहीं बचती जिसमें गढ़ा न पड़ जाए। उस वक्त
शैतान के गले में बदन में कोई बोटी नहीं बचती। गुलाम अली भाई जिसमें गढ़ा न पड़ जाए, अली रजा शाह जी फिक्रा जाने और हुसैन की मां जाने, उस वक्त शैतान तड़प तड़प के कहता है रोको फलाए, रोको फलाए, रोको फलाए। मैं बंदा देखूंगा जो इस वक्त रात के पहर में मजलिस में आया भी है और अली सुनने भी आया है, फिर सुन के चुप कर जाए, मैं मान ही नहीं सकता। रोको फलाए भाई, जल्दी आ जाओ, इसलिए मैंने कहा था जल्दी आ जाओ। अब सारा मजमा क्रॉस करके आ रहे हो, सारा माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी जानब देख। रोको फलाए, रोको फलाए, रोको फलाए, रोको फलाए, रोको फलाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उसी दिन से समझ गया अली के फजाइल जो रोकने की कोशिश करे, वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, 2 पीस वाला हो या लंबी लंबी दाढ़ी वाला हो, पाकिस्तान का हो या ईरान का हो, जो अली के फजाइल रोके समझना बज़ाहिर इंसान है, अंदर से शैतान। जो अली के फजाइल रोकने की कोशिश करे। एक हदीस रसूल की बेसाख्ता सामने आ गई, बड़ी कम पढ़ता हूँ ऐसी बातें, तो फिर हर मजमा इन बातों का मुतहम्मल ही नहीं होता, लेकिन आज माहौल मुझे नजर आ रहा है तो एक हदीस रसूल की सामने आ रही है। सरकार पढ़ दो। मेरे सरदार ने अपनी तैयब जुबान से फरमाया था, वही के तर्जुमान ने अपनी कुरान साज जुबान से फरमाया था। रसूल ने फरमाया था मन अनकरा विलायतों का या अली फकद अनकरा विलायतुल्लाह, या अली जिसने तेरी विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की विलायत का इनकार। अच्छा, हाथ यहीं रखो, एक दफा हाथ बुलंद करो ना, अली की बारगाह में कासा बनाओ ना। अली के लिए तुमने हाथ बुलंद किया तो एक तोहफा और ले लो। रसूल ने ये भी फरमाया था याली मन लम युतलबो विलायतों का या अली फलियतलब इलाहन खैरिल्लाह, याली जो तुझे वली नहीं मानता ना उस कमीने को चाहिए वो अल्लाह भी दूसरा तलाश करे। जियो जाहिर भाई, अली अली की सलाह का तेरा भला का जाम मिलता है और ज़मीर जो भी पुकारे उसी के काम आए, कहीं नसीब से ऐसा इमाम मिलता है। ज़ैनब का करम है, ज़हरा की दुआ है, ज़ैनब का करम है, ज़हरा की दुआ है, पाकिस्तान की सरज़मीन पे अब्बास का अलम है। भाई ने एक हदीस मुझे याद दिलाई है। वो 1-2 साल पहले मेरे एक भाई के, हाँ इनके शायद या अयूब के घर मजलिस थी, याकूब के घर मजलिस थी, तो वहाँ एक हदीस पे साख्ता इसी तरह माहौल को देख के सामने आई थी। वो भाई ने इशारा किया, याद करवाई है, तो उसका सिर्फ एक टुकड़ा बयान करके मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। ये जो कोरोना देख रहे हो ना, कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है? तो रसूल ने 1400 साल पहले बताया था, पता क्या? ला युअज़्ज़िबुल्लाहुल खल्का इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा।
الذین یکتمون من حق فضائل علی و اطرتہ، یہی کہہ رہے تھے نا. رسول نے فرمایا تھا دنیا والا یاد رکھنا اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر علماء کے گناہوں کی وجہ سے. جاگ بھائی انسان نہیں لانا گل سمجھ نہ آئے تو پتر ہے تھوڑی دعا نال پڑے ہو ذاکر میں نے پوچھ لینا ہے لیکن سارے ہلدا ہوئے میں برداشت نہ کر سا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. رسول نے بھائی جان فرمایا تھا اللہ مخلوق پہ عذاب، بات آسان کر دوں، رسول نے فرمایا تھا اللہ مخلوق پہ عذاب بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں کرتا، علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے. یا رسول اللہ کون سے علماء؟ رسول فرما رہے ہیں الذین یکتمون فضل من حق علی و اطرتہ، وہ علماء جو علی اور اس کی اولاد کے فضائل کو چھپاتے ہیں. حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا شیطان کہتا ہے نا روح کو فضائل. یہ شیطان کو پتہ بیماری کئی بتاؤ؟ فزیکل پرابلم. داد بڑی ہو گئی ہے، آنکھوں تے بند کر دیں. چلیں دو باتیں کر لیں آپ سے. کیوں مہربان جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ شیطان نا ایک دفعہ جناب داؤد کے سامنے حاضر ہوا تھا. حضرت داؤد کے سامنے آ گیا. اچھا روک کے آئے تھے میں رہ نہیں سکتا. حالت جانتے ہو نا شیطان. ابھی بابا جی سرکار بھی بتا رہے تھے لمبی لمبی داڑھی، گردن موٹی. ہاتھ میں سوٹی تے نیت کھوٹی. ایویں گل ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ شیطان کس حالت میں آتا ہے. اگلی بات میں شبیہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں شیطان جب بھی آیا ہے کسی ملنگ کے روپ میں نہیں آیا. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جناب داؤد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار آپ حجت ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، حجت ہیں، نبی ہیں. اچھا ہوں میں تھوڑے مثال کی گل کر. جناب داؤد سریلے نبی تھے. جو سرکار نے صحیح گل کی تھی. ہاں سریلے، اور اتنے پیارے لہن سے زبور کی تلاوت فرماتے تھے سرکار. پہاڑ چرند پرند سرکار کے سوزی بن جاتے تھے. ہاں میں تو پہلے آکر تھوڑے مزاج کی گل. جی بالکل آمد تھوڑی لیٹ ہوئی ہے تو امتی جناب داؤد ہونا چاہیے. بس سور والوں کو سن لیا کرو اللہ معاف کر دے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. داؤد سرکار کی خدمت میں شیطان حاضر ہوا. تحفہ ہے جناب کے لیے. آواز سے کہتے سرکار آپ معصوم ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مانی جاتی ہے. اللہ سے معافی میں تو اٹھاؤں گا. اللہ سے معافی تو لے دے. رابطہ ہوا پروردگار یہ معافی چاہتا ہے. اللہ کی آواز ہے یہ شیطان ہے میرے نبی یہ مکر کر رہے ہیں. اور اللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والوں کا بہترین جواب دیتا ہے. اچھا اسے کہے میرے نبی داؤد اسے کہے اگر تو معافی کا دل سے خواہش مند ہے نا تو جا. آدم کا سجدہ تو تم نے نہیں کیا نا، آدم کی قبر کو ڈھونڈ. اور تو میں دیکھنا نا کیڑا
کیڑا زین علی نو سلام کریں دے تے کیڑا رات تے اس ٹائم پاس کرنا ہے بیٹھا ہے امام حسین کو واسطہ رکھے جا آدم کی قبر تلاش کر آدم کی قبر تلاش کر کے اسے سجدہ کر دے میں اللہ معاف کر دوں گا جناب داؤد آواز دے کے کہتے ہیں دیکھ دیکھ اللہ رحمت پہ اتر آیا ہے جا آدم کی قبر ڈھونڈ اور سجدہ کر دے تجھے اللہ معاف کر دے گا توجہ اس کا مطلب ہے اس دن سے میرا عقیدہ بن گیا حجت کی قبر کو سجدہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے جاگ 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 انہی گلیں روز روز نہیں ہوتی ہیں آپ بات کروں مجھے خالی کافر نصیری مشرک کہہ کے جناب کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے تو صبح صبح اٹھ کے صرف میرا نام لے کے خالی کافر مشرک کہہ کے اپنی طبیعت ٹھیک کر لیا کر لیکن فکرہ میں ضرور کہہ کے جاؤں گا اوہ شیطان آدم کی قبر کو سجدہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے میں علی کی قبر کو سجدہ کروں تو مشرک کیسے ہے سامنے آگے نا اس سرکار اتنا لمبا سفر نہ کروائیں کہاں سے قبر ڈھونڈوں آدم کی علامہ حسین بروجردی علیہ الرحمہ شیعہ مذہب کا وہ پہاڑ جتنا نام گزرا ہے شبی کی عزت کی قسم ہے فکرہ ذہن میں نہیں تھا اچانک پتہ نہیں کب میں نے دیکھا تھا میری نظروں سے گزرا تھا اچانک سامنے آ گیا تھا پتہ کیا انہوں نے ایک راز اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی قبر کو سجدے کا حکم دے کر یہ بتایا ہے آدم کی قبر کو اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا اگر آدم کی قبر نجف میں نہ ہوتی خبر آئی میری سر تو ٹپ گئی ہے آپ نوا سمجھ کوئی نہیں آئی میرے علی کے دائیں طرف جناب آدم کی قبر ہے نا ہاں تو راز وہی ہے بظاہر سجدہ آدم کو کروانا تھا حقیقت میں علی کو کرے جاگ 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 امام حسین کو بھی سلامت جی ہاں بالکل ایک طرف جناب آدم کی قبر ہے ایک طرف نور کی درمیان میں علی ہے میں کہ صدر بدل دوں دونوں طرف بندے ہیں درمیان میں مولا ہے تھکتے نہیں ہے تبصرہ سب تو پہلے تیرا ہونا ہے یہ ڈھیلی پڑ گئے علی مشکلوں میں مددگار ہوندہ تے مصیبت نہیں غم کھانے علی مشکلوں میں مددگار ہوندہ تے مصیبت دے وچ آ کے غم کھان ہوندہ او نصیبات دے پیودا جے دا پیار ہوندہ جے ہجے وی نہ سونا کہ مشکل کچھ آئے او ذرا سوچ ملا سوچن دی جا پتہ کیوں سوچتا ہے میں پنجابی پڑھی تو میرے کو بھی پنجابی سننا ہے کبھی کبھی پنجابی میں ہی لکھ لینا امام حسین تیری زندگی سلامت رکھے علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے خدا دے غضب کو بھلاون دا شوق ہے علی بن محمد دی پوری نہیں تھیندی ام اللہ کو اما بھلاون دا شوق بولا بولا سبھی صلی علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے خدا دے قسم کو بھلاون دا شوق ہے علی بن محمد دی پوری نہیں تھیندی اے مولا کو اما بڑاون دا شوق ہے اچھا 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 جب شیطان نے کہا نا سرکار اتنے کھڑے کھڑے معافی چ دعاؤ اتنا پانت نہ کرواؤ تھکیا بندہ مکیا بندہ تواڈے انداز گل کرے یا بند کراؤ اتھائی معافی چاڑی واؤ جتی لا پیچھے جتی لا ہے گی اللہ کی آواز آئی پھر مکر کر رہے
دعا فرمائیے. اللہ کی آواز ہے میرے نبی پھر مکر کر رہا ہے. چل اسے کہے اس کا مکر بے نقاب کرتے ہیں. اسے کہے پند نہ کر, سفر نہ کر, نہ جا, نہ ڈھونڈ آدم کی قبر. یہیں تیرے صحن میں کھڑا ہو, تیرے سامنے کھڑا ہو, تھوڑی سی مٹی اکٹھی کرے, ایک قبر کی شکل بنائے اور تصور کر لے یہ آدم کی قبر کی شبیہ ہے. جا جا جا, خدا کے لیے جاگ تیری امانت دینے آیا. تصور کر لے یہ آدم کی قبر کی شبیہ ہے. شبیہ ہے قبر آدم کو, سجدہ کرے میں معاف کر دوں گا. مجھے 1400 سال پہلے یہ عقیدہ مل گیا شبیہ کو سجدہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. حسین کو اچھا دوسری بات, دوسرا نقطہ بھی مجھے ملا. اس نے پھر کہا ہے اصل کو سجدہ کیا نہیں, شبیہ کو کیسے کر لوں؟ پھر وہی بات سمجھ میں آ گئی, شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا. بولنا چپ کر کے بانا بہادری تو کہہ دیں گا. وہیں کی وہیں رہ گی, موضوع کہیں کا کہیں چلا گیا. دو گھروں کے دروازے کھلے رجب میں, بس سارا مضمون نہیں پڑتا, صرف ایک فضائل کی صدر اور نوکری تمام. دو گھروں کے دروازے کھلے, زمین پہ کعبہ, آسمان پہ معراج. یہاں بھی علی ملے, وہاں بھی علی ملے. زمین پہ جو کعبہ کا در کھلا وہ کھلا ہے 16 رجب کو. 13 رجب علی دنیا میں آئے. 3 دن کعبہ میں علی کی ماں مہمان رہی, سرکار نے آیت پڑھی تھی, اعتکاف کیا, ٹھیک ہے. اور 16 رجب کو جمع غفیر کعبہ کے باہر جمع ہو گیا. خدا کے جو دعا تو دے چکا وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ بہت آگے کی سرحد ہے. جمع غفیر عزت والے لوگوں شاہ جی باہر کعبہ کے جمع ہو گیا. آج اللہ کو دیکھنے کے لیے, آج اللہ کو دیکھنے کے لیے, وجہ اللہ کو دیکھنے کے لیے. اور پھر تو روک دیتا ہے گل, پھر 7ویں امام دی سامنے آ گئی ہے. دعائے جوشن کبیر میں میرے آپ نے کہا نا وجہ اللہ کو دیکھنے کے لیے, میں پہلے کہتا ہوں واہ 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 واہ, دعا کر رہا ہوں دامن اٹھا کے رہتی دنیا تک اللہ تمہاری نسل کو اس عقیدے پہ سلامت رکھے. آسان نہیں ہے آج کے مقصریت کی ہوا میں اپنا عقیدہ اس طرح بچا کے رکھنا, لیکن ہے تو پھر تحفہ لے لے. تیرے 7ویں امام نے بتایا تھا دعائے جوشن کبیر میں آخری فکرے بندہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہے, دعائے جوشن کبیر وظائف الابرار میں مل جائے گی, مفاتیح الجنان میں مل جائے گی. میرے سر پہ گناہ رکھو, میں نے نہیں بنائی. 7ویں امام کا فرمان ہے بندہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے یوں بات کرے, سجدت عن وجہک الذلیل لوجہک الکریم, پالنے والے میرے ذلیل چہرے نے سجدہ کیا تیرے عزت والے چہرے کا. زیادہ انتظار نہ کرو, نتیجہ لو اور جاؤ آپ کی دعا کے سارے دائیں. تھکانا مقصد نہیں, عبادت مقصد ہے, وہ اپنے وقت میں بہترین ہو گئی ہے. اچھا جی 16 رجب کو جمع غفیر جمع ہوا, کعبہ کے گرد بندے جمع ہوئے, جبرائیل رسول کے سامنے حاضر ہوئے, تشریف لائے. آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں 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 نہیں, اتنا پیارا فکرہ چھوڑنا نہیں چاہیے, بدل کے کہنا چاہیے. دھیمے لہجے سے بات کہوں پھر پتہ لگے گلے کے زور پہ بولتے ہو یا لفظ کی قوت پہ بولتے ہو. یہ رسول کے سامنے کون آئے ہیں؟ وہ آئے ہیں جو جب آتے ہیں یا قرآن لاتے ہیں یا علی کے فضائل لاتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا میرے حبیب. بندہ چپ کر گیا یا وہ مجلس میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. اور بزرگ مداح فرمایا کرتے تھے رات کے اس وقت یا آسمان پہ ستارے جاگتے ہیں یا زمین پہ آل محمد کے پیارے جاگتے ہیں. پیارے ہو آل محمد کے یقین ہے مجھے, لیکن فیصلہ کرنا پڑے گا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جناب جبریل آواز دے کے کہتے ہیں اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا میرے حبیب. اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تو قیامت تک نہ گیا تو علی باہر نہیں آئے
حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اگر قیامت تک تو نہ گیا میرے حبیب، ہم تک بات پہنچانے کے لیے رسول نے جان بوجھ کے سوال کیا، جبریل وجہ کیا ہے؟ میرے جائے بغیر علی کعبہ سے باہر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی آواز اس لیے کہ میرے مزاج کا دوسرا نام علی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تحفہ لو اور میں بات کو کنارے لگاؤ. سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب جو رسول چلے ہیں نا، نہیں، ایک فکرہ اور سن لیں. زندگی کا کیڑا پتہ ہے کتنی 40-45 منٹ کی نسل درمیان میں سے چھوڑ دیے صرف تیری محبت میں. انتظار نہ کرو، نتیجہ لو. قرآن رسول کے پیچھے آتا ہے. میرے رسول بستر پہ ہوں تو بابا جی آیت بستر پہ آتی ہے. رسول محراب پہ ہوں تو آیت محراب پہ آتی ہے. رسول میدان میں ہوں تو آیت میدان میں جاتی ہے. ہاں پڑھ، تاریخ پڑھ، کتابیں پڑھ. ٹنکے کی چوٹ پہ اعلان فکرہ تیرے سامنے کہنے جا رہا ہوں. پوری زندگی میں محمد صرف 2 ہی حقیقتوں کو لینے گیا ہے، یا 16 رجب کعبہ سے علی کو لینے گیا ہے، یا دلہا بن کے خدیجہ کو لینے گیا ہے. پڑھے بسم اللہ پڑھو. جنی دیر اجازت لیندے نے جو تو پڑھ بھی لینی. بسم اللہ جی. علی علی ہے، علی ولی ہے، علی سخیوں کا بھی سخی ہے. علی علی ہے، علی ولی ہے، علی سخیوں کا بھی سخی ہے. امیر حیدر کے در کا ساحل جی روز معاشر کا تو شفیع ہے. نصف کلمہ پڑھن پڑھانے علی ولی اللہ کیوں نگاہنے علی دکھانے بیان کرنے بھولے آوانے پر ہٹ جا 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 مار کھانے بطلق ویسی یا وچ قبر دے سوائے علی نا شفارشی ہے. علی علی ہے، علی ولی ہے، علی سخیوں کا بھی سخی ہے. امیر حیدر کے در کا ساحل جی روز معاشر کا تو شفیع ہے. عائشی نگستان کی دیکھ چڑھتل مولا علی کی طاقت عرش تو تھلے آئی. عائشی نگستان کی دیکھ چڑھتل کتب کر کے نات کھڑکن درمن نھڑکن کھڑگل چھڑ چھڑ پتوس دھندن پچوب کھڑکن یہ میرے مولا کی ذوالفقار ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے. علی علی ہے، علی ولی ہے، علی سخیوں کا بھی سخی ہے. امیر حیدر کے در کا ساحل جی روز معاشر کا تو شفیع ہے. اے دل ذرا ڈور کے مت جان گوا دے، جو کچھ بھی حقیقت ہے مجھے کہہ کے سنا دے. اللہ تبت نصیباً میری تو ہی دلا دے. تو مرد علمدار حسین ابن علی نے مقصود میرے دین کی یا حضرت عباس علمدار علی. یا حضرت عباس علمدار میں فقیر ہاں تمہارا، کرو اپنے کرم سے میرا پار اتارا. بن تیرے نہیں کوئی مددگار ہمارا. تم لخت جگر حیدر کراری علی نے مقصود میرے دین کی یا حضرت عباس علمدار علی. نعرہ حیدری. بس ختم ہو گئی بات. ایک فکرہ صرف عرشی گھر کا سنا کے وہاں بھی جب در کھلا تو علی ملا نا. اسنا بیان تو نہ رہے نا. ایک صدر سن لو پھر آگے چلتے ہیں. 16 نے جب رسول کعبہ کے سامنے پہنچے اور کعبہ کا در کھلا، رسول کے ہاتھوں پہ وجہ اللہ ہے. اور یہ شیعہ قوم کا بچہ پھر جانتا ہے. رسول نے جب علی کو دیکھا تو سرکار کی آواز آئی، یا رسول اللہ کون ہے؟ سبو سناؤ. اچھا کعبہ کی نا شادی بہت ساری نسبتیں ہیں مولا کے ساتھ. زندگی کی سب سے تھوڑی وہ نسبتیں زیادہ ہیں. باری ایک بے ساختہ اب نہیں رہ سکتا بات آ گئی ہے سامنے. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے. اچھا پہلے 2 لفظ سن لو. صلی اللہ محمد والے محمد. 2 لفظ سن لو. ایک ہے شرف، شین کے اوپر پیش، رے کے اوپر زبر اور فے سائلنٹ. شرف. اور ایک لفظ ہے شرف، یعنی پیش اور زبر کا فرق ہے. شین پہ زبر ہو تو شرف، شین پہ پیش ہو تو شرف.
شرف کہتے ہیں دیوار کو، شرف کہتے ہیں بخت کو. دونوں لفظ ذہن میں رکھ لیجئے گا. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے زمانے والوں یاد رکھنا، میری جد ابراہیم نے کعبے کی شرف کو بلند کیا، میری جد علی نے کعبے کے شرف کو بلند کیا. امام حسین نے سلامت رکھے. علی آئے رسول کے حق میں بس بات کی نعرے لگائے، بس ختم ہوگی. نتیجہ تو اور جاؤں آپ کو آگے سارا چلے. علی سردار آئے نا رسول کے ہاتھوں پہ. جی امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کک کنڈے کا نہیں، ٹکے کی اوقات نہیں. ان سرداروں کی دعا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے. سرکار تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. اتنے بولنا چاہیے تھا. کیوں؟ قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا. آئے آئے جب تھکے ہیں نا، تھکے ہیں نا، ہاتھ سے آنا. ہاں تو میری کمزوری ہے. دنیا میں نو پہ بیتی، میں تینو پہ بیتی. امام حسین نے تو مسئلہ رکھے. ہاں بھی قرآن سناؤ. اچھا اچھا، یہ جو بات ہے نا برادران اہل سنت کے ہاں سورہ مومنون کی علی نے 18 آیتیں پڑھی. یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں، اور اہل تشریح کی کتابوں میں پورا قرآن پڑھا. پورا قرآن پڑھا تو بھی یہ آیتیں پڑھی، صرف یہ پڑھی تو بھی یہ پڑھی. اور رسول کے ہاتھوں پہ علی مسکرا کے فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون. فلاح پا گئے مومنین، فلاح پا گئے مومنین. رسول نے علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور رسول مسکرا کے فرماتے یا علی فلاح نہ پاتے مومن اگر تو نہ ہوتا. امام حسین نے سلامت رکھے. بس ایک بات عرشی گھر کی اور میں چاہوں تیری دعا کے سارے تلے. اب رسول چونکہ رجب میں دونوں اللہ کے گھر کھلے ہیں نا، رسول جا رہے ہیں معراج پہ، جا رہے ہیں علی کا آسمانی گھر دیکھنے کے لیے. چوتھے آسمان میں میرا سردار پہنچا، سارے نبیوں کی صف لگ گئی. اللہ نے کہا میرے حبیب پہلے ان کو نماز پڑھا. سارے نبیوں کو میرے سردار نے نماز پڑھائی. نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی آواز آئی میرے حبیب ذرا ان سے سوال کر تم نبیوں کو نبوت کس بنا پہ ملی ہے؟ ہر نبی نے یک زبان آواز دیا جب تک تے اللہ کی توحید، تیری رسالت اور تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے ہمیں نبی نہیں بنایا. یہ باتیں شیعہ قوم کے بچہ بچہ جانتا ہے. پھر آگے تفسیر فرات بن ابراہیم قمی میں علی کی فضیلت کا یہ جملہ ملا ہے. رسول فرماتے ہیں میں نے یہ سارے کام کرنے کے بعد مسکرا کے دائیں جانب پیچھے دیکھا تو میری نظر جد ابراہیم علیہ السلام پہ پڑی. پھر میں نے مسکرا کے بائیں دیکھا تو میری نظر میرے بھائی علی پہ پڑی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی حقیقت آپ نے نہ سنی ہو، لیکن ایسے حق ہے جیسے اللہ حق ہے. اب میں تو حیران ہوا، تمہارا مجھے پتہ نہیں. اور میری روح نے سرکار کی قدم پکڑ لی ہے یا رسول اللہ. بے شک بڑی بلند شان ہے جناب ابراہیم کی، لیکن پھر بھی ابراہیم ہے وہ علی ہے. حقیقت تو یہ تھی کہ علی کو آپ کے دائیں جانب ہونا چاہیے تھا، ابراہیم کو آپ کے بائیں جانب ہونا چاہیے تھا. یہ میرے مولا کو اپنے بائیں بٹھا دیا، حضرت ابراہیم کو دائیں بٹھا لیا. وجہ کیا ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے بشر کے بشر رہے نا، چھلے کے چھلے رہے نا، کملے کے کملے رہے نا. آج تمہیں راز بتاؤں، علی میرے بائیں اس لیے ہے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے. اگر دنیا ولایت علی سمجھ جاتی بس. چاہتا ہوں جیسے فضائل سنا ہے